حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والے بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا تخت نجران کے شہر بابل میں تھا۔ دنیا میں مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومنوں میں حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جبکہ کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھا۔ نمرود وہ بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جیسے اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے لوگوں میں دعویٰ کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی کو تمہارا رب نہیں جانتا، کیونکہ اس زمانے میں طویل مدت اور ایک لمبے عرصے تک بادشاہت قائم رہتی تھی۔ اس لیے نمرود کے دماغ میں خود پسندی اور گھمنڈ آ گیا تھا۔ یہ قریباً 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا، اس لیے خود کو خدا ماننے لگا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل مانگی تو آپ علیہ السلام نے کہا، وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 لوگوں کو بلوایا جنہیں قتل کرنے کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا۔ کہا، دیکھو میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حالانکہ اس کا یہ جواب اور دعویٰ بالکل بے معنی تھا، کیونکہ اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا تھا اور نہ ہی ان کی یا اپنی موت پر اسے قدرت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسے سمجھ گئے اور اس بے وقوف کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی کہ وہ اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تو پیدائش اور موت کا اختیار رکھتا ہے تو اس پوری کائنات و مخلوق پر تیرا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو سورج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلا کرے اور وہ نکل رہا ہے، اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ نمرود پریشان ہو گیا اور اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو گیا، لیکن ہدایت نصیب نہ تھی، اس لیے اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہا، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا اور وہ حق کے مقابلے میں یہاں وہاں بھٹکتے نظر آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود سے یہ بحث حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوئی تھی، لیکن روایت یہ ہے کہ اس زمانے میں قحط سالی تھی۔ لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے اور اناج لے آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ بھی گئے اور وہاں آپ کی نمرود سے یہ بحث ہو گئی۔ اس بدبخت نے آپ کو اناج نہ دیا اور آپ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے مایوس نہ ہوں اور سمجھے کہ کچھ لے آئے ہیں۔ گھر آتے ہی بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ اٹھیں اور بوریوں کو کھولا تو دیکھا کہ دونوں بوریوں میں عمدہ اناج ہے۔ انہوں نے کھانا پکا کر تیار کیا۔ آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ پوچھا، اناج کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ جو 2 بوریاں آپ بھر کر لائے ہیں انہی میں سے یہ اناج نکالا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور اس کی رحمت ہے۔ نمرود کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی، اس نے پھر انکار کیا۔ تیسری دفعہ اللہ کی طرف بلایا، لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اتنی تعداد میں آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئی اور سارے کے سارے یہیں ہلاک ہو گئے۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے نتنے میں گھس گیا
اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ وہ ایسے عذاب میں رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنے سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، اور یوں ہی رینگ رینگ کر اس بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ اس واقعے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور انہیں ذبح کر دیا اور ان کے ٹکڑے کیے، پھر اکھیڑ دیے، پھر 4 پرندوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا، اور پھر ان ٹکڑوں کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیے۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق انہیں بلانے لگے۔ جس جانور کو آواز دیتے، اس کے بکھرے ہوئے پر ادھر ادھر سے اڑتے اور آپس میں جڑتے، اسی طرح خون خون کے ساتھ ملتا، اور باقی اجزاء بھی جس جس پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے، اور پرندہ اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا۔ آپ اسے دوسرے پرندے کا سر دیتے تو وہ قبول نہ کرتا، خود اس کا سر دیتے تو وہ بھی جڑ جاتا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے یہ 4 پرندے زندہ ہو کر اڑ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مردوں کے زندہ ہونے کا یہ ایمان افروز نظارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ جس کام کو چاہے بنا کسی رکاوٹ کے وہ ہو جاتا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات دلچسپ لگی تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔